وَإِذْ قَالَتْ اچھا یہ جو جن لوگوں کو اندازہ ہے دنیا کدھر جائے گی آخر میں انجام کیا ہے، تو وہ ایک امید باندھتے ہیں پاکستان سے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن اب جو حالات بنے تو کہتے ہیں یار وہ سارا دھوکہ ہی تھا. اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب وہ سچویشن بنتی ہے تو اللہ کے وعدے بندہ بھول جاتا ہے، وہ ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی کہا اللہ رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ جب ان میں سے ایک گروہ یہ کہنے لگا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینے کا پرانا نام ہے، یہ مقامی لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، لا مقام لکم، آج تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی حالت نہیں ہے بھائی جنگ ونگ کرنے کی، فرجعوا، بھگو، نکلو یہاں سے، بچ جائیں. ہو سکتا ہے گھر پڑے ہوں تو کوئی ہمیں چھوڑ دے، تو یہاں میدان میں کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ اجازت دے رہا تھا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھائی وہ کوئی میں بیمار ہو گیا ہوں، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اور یقولون ان بیوتنا اورا، ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ بنو قریظہ بھی مخالف ہو گئے ہیں، تو کسی نے ہمارے گھر کے اوپر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، میری تو بچیاں ہیں تو مجھے آپ جانے کی اجازت دیجئے. وما ہی بعورا، حالانکہ وہ گھر جو ان کے خالی نہیں پڑے ہوئے، وہ حفاظت کے بغیر نہیں ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک پورا منصوبہ بنایا تھا، تمام خواتین کو ایک گڑی میں جمع کر کے اس کے محاصرے کا اور اس کے پہرے کا ایک انتظام کر دیا تھا. ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے مگر بھاگنا چاہتے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے، نکلنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، یعنی اب تو وہ جا چکے ہیں نا، سارے لشکر اکھڑ چکے، اس کے بعد یہ آیتیں اتری ہیں. لیکن اگر وہ ان پر شہر کے کناروں سے داخل ہو جائیں، یعنی دوبارہ آ جائیں اگر، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے سوال کیا جاتا فتنے کا، یعنی کفر کرنے کا، مسلمانی چھوڑ کر کفر قبول کرنے کا، لَأَطَاعُوهَا، اور یہ اس کو قبول کر لیتے، یعنی کفر قبول کر لیتے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اس پر دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی، ذرا سا توقف کرتے اور ان کا مطالبہ قبول کر لیتے. یہ جو ہم نے منظر دیکھا نا، تو وہ جب طالبان چلے گئے تھے پہاڑوں پر اور امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو وہ نئیوں کی دکانوں کے اوپر جو ہے نا وہ داڑھی منڈوانے والوں کا رش پڑ گیا تھا. یہ یہیں کی بات تو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ مدینہ میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو یہی کرتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر چکے، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وہ جو 300 واپس آئے تھے تو اس کے بعد گویا تجدید عہد کی تھی کہ ہم میدان میں ڈٹیں گے، لیکن یہ پھر پیٹھ دکھا گئے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کی پوچھ ہوتی ہے، اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا بھاگنا اگر تم موت سے بھاگے ہو، او القتل، یا مارے جانے کے ڈر سے بھاگے ہو. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد تم زیادہ دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر تھوڑا سا، ظاہر ہے مرنا تو ہے ہی، موت سے تو بھاگ نہیں سکتے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہیں کسی رحمت سے کسی بلائی سے امکنار کرنا چاہے، تو اللہ کا ہاتھ پکڑے کون پکڑے گا؟ تو اللہ تمہیں نقصان کرنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اللہ تمہارا نفع کرنا چاہے تو اس کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان کو جو روکتے ہیں، جو تم میں سے روکنے والے ہیں، روکتے بھی ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. والقائلین، اور کہتے ہیں ان سے، لِإِخْوَانِهِمْ، جو ان کے بھائی ہیں، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ، میدان میں نہ جاؤ، ادھر آؤ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو. یہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہماری ایک اکثریت ہو جائے گی، زیادہ تر لوگ جو ہے نا مخالف ہو جائیں گے، تو ہم وہی جو آج ہم کہتے ہیں نا عوام کس کے ساتھ ہے، تو یعنی یہ چند لوگ ہیں دیوانے جو اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے جو ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی کے لیے نہیں آتے مگر تھوڑا سا، شکل دکھانے کو آتے ہیں پھر کھسک جاتے ہیں. اشخۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے معاملے میں دریغ رکھتے ہیں. یہ دریغ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو بے خطر آگ میں کودتا ہے، اور دریغ رکھنے والا کون ہے؟ جو سوچتا ہے کروں نہ کروں، ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، اونٹ دیکھو کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر فیصلہ کریں گے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں.
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب کوئی خوف یا ڈر کا وقت آیا، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ نے ان کو دیکھا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، یعنی خوف کے مارے ان کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہیں، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کسی شخص کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی سفید ہو جاتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب وہ خوف کی کیفیت چلی جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اپنی زبانوں کو تیز تیز حرکت دیتے ہوئے، اور علی الخیر، یعنی وہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی پھر تو وہ یہ کہتے ہیں گویا فتح انہوں نے ہی حاصل کی ہے۔ ان کی بات سنو، معلوم ہوتا ہے نشان حیدر کے اصل حقدار تو یہی ہیں۔ اس طرح پھر وہ آ کے اپنے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی جو ہے نا قربانی دی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، ہاں ایمان کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، جو نمازیں پڑھی تھی حضور کے پیچھے، جو روزے رکھے تھے اور تراویح، سب اکارت چلا گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ وہ ابھی واپس نہیں گئے، یعنی کوئی جنگی چال چلی ہے، پیچھے ہٹے ہیں پھر حملہ آور ہوں گے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ واپس گئے ہیں۔ وہیں یات الاحزاب، اور اگر کہیں وہ فوجیں واپس آ جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، وہ خواہش کریں گے کاش جا کے دیہات میں آباد ہو جائیں، یعنی کہیں چھپنے کی کوئی جگہ ملے دیہات میں، وہاں جا کے ڈیرے ڈال رہے ہیں۔ آج کل بھی بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ دیہات میں جا کے گھر بنا کے رہنا چاہیے، کیونکہ دجالی دور میں شہر میں رہنے میں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ اس وقت بھی جو ہے نا یہی اسٹریٹجی تھی، دنیا میں زندہ رہنے کے خواہش مندوں کی اسٹریٹجی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ بتایا کہ جب وہ آئے گا تو وہ سارے کھانے پینے کے وسائل اس کے قبضے میں ہوں گے، اور مومن کے پاس کیا ہوگا جی؟ سبحان اللہ الحمدللہ ہی ہوگا، یعنی روزی کے سارے ذرائع کے اوپر وہ قبضہ کر لے گا۔ اب یہ باتیں لوگوں نے پڑھ لیں، سن لیں، تو اب پتہ کیا کرتے ہیں، جب سے جن کو پتہ لگ جائے بھئی دجال کا دور آ رہا ہے، تو گھر میں جو ہے نا دانے بھی رکھو، گڑ بھی رکھو، آٹا بھی رکھو، چینی بھی رکھو، وہ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہوگے، تم تو ایڈوانس میں وہ دجالی راستے کے اوپر چل پڑے ہو۔ اتنی سی بات ہے نا، اسی سے پتہ لگتا ہے بھئی ابھی آپ نے کیا پلاننگ کرنی ہے، کیسے بچانا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ جا کے دیہات میں آباد ہو جائیں۔ یسألون عن انبائکم، وہاں لوگوں سے پوچھا کریں کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، کتنے مارے گئے، کتنے بچ گئے، لوگوں سے پوچھا کریں۔ جیسے آج کل ہم BBC سن لیتے ہیں، ہمیں بھی درد تو ہوتا ہے، فلسطینیوں کا بھی ہوتا ہے، عراق کا بھی ہوتا ہے، لبنان کا بھی ہوتا ہے، شام کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خبریں سننے کی حد تک ہوتا ہے، تو وہ بھی خبریں سن لیا کریں تمہاری۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر تمہارے درمیان ہوتے بھی، یعنی یہ اللہ کی اب تکوین ہے کہ انہوں نے وہ چھانٹ کے علیحدہ کر دیے، اگر وہ تمہارے بیچ میں ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو جنگ نہ کرتے مگر تھوڑی سی، اور ہمت بھی تمہاری ہراتے، مورال بھی ڈاؤن کرتے۔ کیا کریں جی، بس کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں جنگ خندق یا غزوہ احزاب دونوں عنوانات کے ساتھ اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر، اس کا ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا، اس کا دوسرا رکوع رہتا ہے۔ ویسے 20 آیات ہم نے پڑھ لی، 2 رکوع یہاں پورے ہو جاتے ہیں، لیکن غزوہ احزاب کا ذکر جن 2 رکوعوں میں آیا ہے ان میں سے ایک رکوع ہم نے پڑھ لیا اور دوسرا پڑھنے چلے ہیں۔
یہ بیچ میں رات کا وقفہ آ گیا، یا دن کا وقفہ کہنا چاہیے، رات کو تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو دن کا وقفہ آ گیا۔ تو آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سچ مچ جہد مسلسل ہے، کسی پل چین نہیں ہے۔ چلیں 40 سال سے پہلے جو عمر گزری، ظاہر ہے وہ بھی سٹرگل ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 22-23 سال کی زندگی ہے، اس میں کسی پل کوئی آرام نہیں ہے۔ اور ہجرت کے بعد، یعنی اس کو اگر آپ یوں سمجھیں نا کہ ویسے ہر آدمی کی زندگی ایک امتحان ہی ہے، 5ویں کا امتحان پاس کریں تو انعام میں 6ٹھی ملتی ہے، لیکن 6ٹھی خود ایک امتحان ہے، اسے پاس کریں تو انعام میں 7ویں ملتی ہے، لیکن 7ویں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ وقس علی ذالک، آپ کہیں بھی جا کے رکتے نہیں، تو جہاں رک گئے وہاں زندگی کا اختتام ہے، یعنی وہی بات سکون قبر میں ہے۔ باقی دنیا جود مسلسل کا نام ہے، رکنے میں کوئی آپ کو کوئی مقام ملتا نہیں ہے۔ ویسے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جس کے 2 دن یکساں ہو گئے وہ مارا گیا، یعنی آپ کا ہر آنے والا دن آپ کو اگلی منزل کا مسافر یا اگلی مرحلے پر لے کے جانے والا ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ صراط مستقیم پر گامزانے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں رک گئے تو وہ گویا زندگی کا اختتام ہو گیا، وہ مارا گیا۔ اس اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو یہ نبوت کا آغاز ہوا، اس کے بعد اپنے بیگانے ہو گئے، جو مکے میں جو صورتحال بھی تھی، اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ چلیں جی ساری برادری کو چھوڑیں، شہر کو چھوڑیں، ملک کو چھوڑیں، وطن کو چھوڑیں اور دوسری جگہ پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی احسان گنوایا کہ یہ آپ نے جو ہجرت کی ہے، اس کے بدلے میں نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ٹھکانہ مل گیا۔ لیکن یہ جو نئی نعمت ملی اس ہجرت کرنے کے انعام کے طور پر، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت دی ہے، تو اس نعمت کا ایک علیحدہ شکر ہے۔ وہ کیا جی، قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ نہ یہ قوت جمع ہوتی، نہ یہ ٹھکانہ ملتا، نہ یہ آپ کے پاس سیسا پلائی دیوار ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم دیتا، لیکن اللہ نے آپ کی محنت کے صلے میں انعام کے طور پر یہ آپ کو ساتھی عطا کر دیے ہیں۔ ان کا شکر یہ ہے کہ اب لڑو، لعلکم تشکرون، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اب اس کا شکر کیا ہے؟ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب اس کا تقاضا پورا کرو۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے انعام میں فتح دے دی، اور پھر اگلی دفعہ جو ہے نا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ الٹ ہو گیا، اب یہ سارا لشکر چڑھ کے آ گیا، اس سے رستگاری ملی۔ اب گویا ہموار پرواز شروع ہوئی، جیسے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک کمفرٹ زون میں آپ آ گئے، لیکن یہ کہ برابر دوسرا امتحان کھڑا ہو گیا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ یعنی اس وقت آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا ہے، یہ 57-58 برس عمر ہے، اور اب گھر کے اندر کے مسائل ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ رکوع آپ ختم کریں گے نا، یہ غزوہ احزاب والا، تو اس کے بعد وہ سارے مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ امتحان آخری دم تک جاری ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، اور ایک امتحان کے نتیجے میں کامیاب ہو کر جو انعام حاصل کرتے ہیں وہ ایک اور امتحان کا تقاضا کھڑا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یعنی تمام انسانوں کو یہ بتائیں، امتحانوں میں تو سب ہیں، لیکن سب کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ ہے۔ اصل میں اس نمونے کو بھی ہم نے تو اتنا ہی دیکھا نا کہ آپ کے وہ لباس کیسا ہوتا تھا، تراش خراش کیسی ہوتی تھی، داڑھی کیا ہے، یا بہت ہوا تو چلیں عبادات کے لیے ہم نے رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا کہ آپ کی اتباع کی جائے گی، لیکن اصل میں پوری زندگی کے سٹرگل کے اعتبار سے کتنوں نے دیکھا ہے، پوری زندگی کے مشن کے اعتبار سے کتنوں نے دیکھا ہے، زندگی کے اہداف اور زندگی کے مقاصد کے اعتبار سے کتنوں نے دیکھا ہے، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ پھر اسے اس اعتبار سے دیکھیں جو قربانی دینی ہے، جو اثار کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی آتا ہے، ان کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے، تو اس میں کیا چیزیں اہم ہیں، اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا کس تناظر میں آیا ہے؟ انہوں نے والد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ ہم تم سے لا تعلق ہے، اعلان بیزاری کرتے ہیں، اس کو مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس میں اب کامل نمونہ محمد الرسول اللہ ہوئے کہ دیکھیں جو تکلیفیں تمہیں نظر آتی ہیں اسلام سے ہٹنے کے لیے یا اپنی کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے،
تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا ہے؟ آپ اگر عذر پیش کریں تو عذر ہے کہ بھوکے ہیں، کیا کریں؟ لوگوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہے تو آپ نے 2 باندھے ہوئے۔ اس تناظر میں یہ آیت آئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آگے بھی آئیں گی چیزیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، لیکن اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ملیں گے اللہ سے۔ یہ آج نبی کی اتباع کریں گے تو کل اللہ کے پاس مل کے انعام پائیں گے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس کا موٹیو ہے، تب وہ کرے گا، نہیں تو اس کا کوئی دنیا میں فائدہ تو اسے نظر نہیں آئے گا، نقصان ہی نظر آئے گا۔ تو جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی یقین رکھتا ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد رکھتا ہو بکثرت، اور یہاں یاد رکھنے کا مطلب صرف زبانی لسانی یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں کھبی ہوئی ہو، اللہ کی محبت اس کے دل پہ طاری ہو۔ یاد رکھنے کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایسا یاد آتا ہو کہ باقی ساری یادیں اس کے تابع ہو گئی ہوں۔ جیسے کوئی محبوب یاد رہتا ہے نا، دل میں بیٹھا رہتا ہے، وہ نکلتا نہیں، جب چاہیں جو ہے نا وہ گردن جھکا کے اس کی تصویر دیکھ لیں۔ اس طرح استحضار اللہ فی القلب، اللہ دل میں حاضر رہے، یہ ہیں اصل میں اللہ کا ذکر صحیح معنوں میں۔ تو جو اس طرح کے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین، آپ کی پیروی کرنے والے۔ اب دیکھیں سچویشن ایک ہے، لشکر آ گئے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، مقابلہ کرنے کا جو ہے نا وہ حالات نظر نہیں آتے، اندر سے بغاوت بھی ہو گئی ہے، بنو قریظہ بھی مخالف ہو گئے ہیں، حالات بہت مخالف ہو گئے ہیں۔ گویا وہ کیفیت ہو گئی کہ جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارا کچھ اب سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جو وہ پہلی 2 شرطیں پوری نہیں کر رہے تھے، کون سی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ جو منافقین تھے ان کا آپ کے سامنے آ گیا، انہوں نے کہا اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، رات ہم نے پڑھ لیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سچویشن وہی ہے۔ اور اس سچویشن ہی کو دیکھ کے اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں، ان کا قول سنیے۔ ایک جیسے حالات میں یہ فرق ہے دونوں کے اقوال میں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جو سچے نبی کے پیروکار ہیں ایمان والے، جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ دیکھنے کے انداز کا فرق ہے، جنہیں دنیا محبوب ہے وہ انہیں اب لٹتی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وعدے ہوئے تھے ہم سے کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، سب جھوٹ تھا، اور وہ ہم سے جھوٹا ہمیں سپنے دکھائے گئے تھے۔ لیکن جنہیں اللہ اور رسول پر یقین ہے اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ابھی میں نے جو آپ کو آیت سنائی، اللہ نے صاف پہلے ہی نہیں بتا دیا تھا سورہ بقرہ میں بھی ہی کہ خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، جانوں مالوں کا نقصان بھی ہوگا، ساری محنتیں عکارت جانے کا امکان بھی پیدا ہوگا، پھر بھی جو ثابت قدم رہے گا خوشخبری اس کے لیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ بھی نہیں بتا دیا تھا کہ تم سمجھتے ہو جنت چلے جائیں گے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ یاد رکھا ہوا تھا، انہوں نے تو کہا یہی وعدہ کیا تھا، اس اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں جو ہے نا ہمارے سامنے نقشہ کھینچا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، بالکل ٹھیک بات ہے جو انہوں نے کہی تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس جو حالات تھے ان حالات نے انہیں نہیں بڑھایا مگر ایمان میں اور اطاعت شعری میں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ پر توکل اور بڑھ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے بھی ہر بات مانتے تھے لیکن اب اور جاں فشانی کے ساتھ، اور گویا سانس روک کر حکم سننے کے لیے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کی طرف سے کوئی پکار لگے اور ہم لبیک کہیں۔ تو یہ اس کیفیت نے ان کے ایمان میں اس طرح سے اضافہ کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ من المومنین، یہ ایمان والوں، وہ بھی ایمان والے ہی ہیں، اسلام وہ بھی لا چکے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، مریں گے جنازہ پڑھا جائے گا، وہ حصہ پائیں گے والد کی جو ہے نا وراثت میں سے، اور یہ کہ قانوناً وہ مسلم سمجھے جائیں گے، کہیں رشتہ مانگیں گے تو مسلم سمجھ کے ان کو رشتہ دیا جائے گا، سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے نظر میں فرق ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں من المومنین رجالن، ایمان والوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ،
کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ وعدہ کیا ہے؟ سورہ توبہ میں ہم پڑھائے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ پہلے ہی سے موجود وعدہ ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ جان اور مال اللہ کو بیچ چکے۔ یہ معاہدہ ہے ان کا، یہ معاہدہ ہے سمعنا واطعنا، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، کوئی جو ہے نا اس میں پس و پیش نہیں کریں گے، لبیک کہیں گے۔ یہ وعدہ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر یعنی اپنی ذمہ داری پوری کر چکے، یعنی جو وعدے کے ذمہ داری عائد ہوتی تھی اسے پوری کر چکے۔ پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شہید ہو چکے، گردن کٹا چکے، جان جانے آفرین کے سپرد کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ ہیں کہ جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کب ہماری باری لگتی ہے اور ہم بھی اپنا حق ادا کر دیں۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس پہلے رکوع کے آخر میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا، تمام نبیوں سے لیا ہے، نبی آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے بھی لیا، اور آخر میں کیا آیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کا اللہ تعالیٰ سوال پوچھے۔ تو اب وہ سچائی آپ کو سمجھ میں آئی کیا سچائی ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر سچائی کا ذکر آئے گا، وہ جو ایک امانت کے حوالے سے آئے گا، نہیں بلکہ ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام ایک بڑے لطیف طریقے سے اپنے لوگوں کی اللہ کے سامنے سفارش پیش کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دیتی ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن جو سچے لوگ ہیں ان کو جو انہوں نے ساری سچا کردار تھا اس کا انہیں فائدہ ہوگا۔ تو ایک معاہدہ ہے، جنہوں نے اس معاہدے کو پورا کیا وہ سچے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس میں انہوں نے سر منہ کوئی انحراف نہیں کیا، تبدیلی نہیں کی۔ دیکھیے وہ پھر آ گیا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو سزا دے اگر وہ چاہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے، ان پر مہربان ہو، توبہ کرنے کا موقع دے، ابھی مرے نہیں ہیں تو اس سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سورہ توبہ میں جا کے وہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، یہ جا کے بعد سورہ نو میں آئی ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا، پھیر دیا، لوٹا دیا، اس کا مطلب آپ مردود کرنا بھی کر سکتے ہیں، وہ کہ جس کو الٹا گھما دیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے میں بھرے ہوئے۔ ظاہر ہے وہ بہت تیش میں آئے تھے، غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے، لیکن یہ کہ بس انگلیاں چباتے رہ گئے، مسلمانوں کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکے، الٹا اپنے بڑے بڑے سورما پھر جو ہے یہاں مروا کے پھر واپس چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی بھلائی نہیں پہنچی، کوئی خیر نہیں ملا، انہیں کچھ حاصل کیے بغیر واپس جانے پہ مجبور ہو گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور ایمان والوں کی طرف سے اللہ جنگ کرنے کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے اکیلے ہی جنگ کر لی گویا، وہ جو اس ہوا چلا دی، فرشتوں کے لشکر بھیج دیے، تو اللہ ہی نے سارا کام نپٹا دیا۔ صرف آزمائش ہوئی، سچویشن کریٹ ہوئی، پتہ لگ گیا ثابت قدم کون ہے اور جھوٹے کون ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے کام تمام کر دیا کافروں کا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ ایک اور تتمہ کہہ لیں یا یہ کہ ایک سیکنڈ فیز اسی جنگ کا کہہ دیں، جنگ احزاب کا، کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مختلف لشکر آئے تھے ان میں سے 2 لشکر تو وہ تھے جو بنو غطفان اور خزارہ کے قبائل کے تھے، مشرکین کے، اور 3 وہ تھے جو ایک قریش کا اور 2 یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ خیبر سے آئے تھے۔ تو یہ 6 یعنی کل 5 لشکر ہو گئے۔ چھٹا لشکر وہ تھا جو مدینے کے اندر تھا، جس نے ان کے ساتھ جو ہے نا ایک سازگاری کر لی تھی، اتحاد بنا لیا تھا، وہ بنو قریظہ تھے۔ 3 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے جو مدینے میں تھے، جن سے میثاق کے مدینہ ہوا تھا، جس کا آج کل ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن یہ میثاق 6 سال چلا تھا۔ پہلے ہی سال جو ہے نا، پہلے 2 سالوں کے اندر اندر ان میں سے ایک قبیلے نے اس میثاق کی خلاف ورزی کی تھی، بنو قینقاع نے، اسے مدینے سے نکال دیا گیا۔
پھر اگلے سال دوسرے قبیلے نے سازشیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تک کی سازش کی، تو پھر سن 3 میں بنو نذیر کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک قبیلہ باقی تھا، یہ سمجھیں غزوہ احزاب سن 5 تک مدینہ میں آباد رہا۔ جو ہی اسے نظر آیا جب وہ اتنا بڑا سیلاب آ گیا لشکروں کا، تو یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور لشکر تو واپس چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ میں اب کیسے رہتے، معاہدہ تو یہ توڑ چکے تھے، جو میثاق ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، لہٰذا یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 25-26 دن کا محاصرہ تھا جو قریش نے کیا، اور مسلسل پہرا دیا ہے خندق کے اوپر۔ نہیں تو آپ خندق بنا سکتے ہیں تو دوسرے اسے پاٹ بھی تو سکتے ہیں نا، دوبارہ مٹی ڈال کے اسے گزر سکتے ہیں، وہاں پہرا دیا ہے 25-26 دن، مہینہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ تھکے ہارے جب لوگ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے، اور ان کے چہرے پر گرد کے آثار تھے، غبار تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو اجازت نہیں دی ہتھیار اتارنے کی۔ تو پھر اللہ کا حکم سنایا کہ وہ جو بنو قریظہ تھے جنہوں نے اس موقع پہ غداری کی ہے، اب ان کے خلاف اقدام ہوگا۔ اسی وقت منادی ہو گئی، تمام لوگ وہ سارے ہی تھکے ہارے، لیکن یہ کہ اٹھ کے پھر تیار ہوئے، نئی صف بندی ہوئی اور کوچ ہو گیا وہ بنو قریظہ کی طرف، ان کے گھڑی کی طرف، اور ان کے جا کے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ رہا ہے 24-25 دن، یہ محاصرہ بھی رہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم بنا لیا کہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو حضرت سعد نے تورات کی جو رہنمائی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو ان کے جوان ہیں وہ سارے قتل کر دیے جائیں گے، مرد قتل ہو جائیں گے، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں گے، ان کے مال و اسباب مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہ تقریباً اس کے نتیجے میں 700 یہودی ہیں جو اس موقع پہ قتل کیے گئے۔ یہ بہرحال آج کل اس کو بڑے استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی خونخواریاں بھی مسلمانوں نے کی ہیں، لیکن یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جن کو یہودیوں نے خود حکم بنایا تھا، خود جج بنایا تھا، اپنی طرف سے ثالث مقرر کیا تھا، یہ ان کا ہے، اور انہوں نے تورات ہی کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی مشرکین کی وہ جو متحدہ لشکر آئے تھے ان کی مدد کی تھی، من سیاسی سہیم، کہاں سے اتار دیا؟ ان کے کلوں سے اتار دیا، یعنی وہ اپنا کلا بند تھے، کلا ذرا تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو اس سے باہر نکال دیا، دروازے کھول دیے انہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب طاری کر دیا، ظاہر ہے بزدلی آئی تو اس کے نتیجے میں ہی ہتھیار ڈالے انہوں نے۔ فریقاً تقتلون، ان کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، وَتَأْسِرُونَ فریقاً، ایک کو قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کی زمینوں کے اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا، اب تم مالک بن گئے ہو۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا، اور ایک اور زمین بھی ہے، لَمْ تَطَعُوهَا، جس کو ابھی تمہارے قدموں نے نہیں روندا ہے، یعنی وہ زمین بھی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کون سی زمین ہے، کسی نے خیبر کی زمین کا ذکر کیا جو اس کے بعد سن 7 میں فتح ہوئی۔ یہ بھی ہے کہ یعنی آخری رائے یہ ہے قیامت تک جو مسلمانوں کے قبضے میں جگہیں آتی رہیں گی، گویا وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ جو ہم نے سورہ انبیاء میں بھی میں نے آپ کو یاد کرایا تھا کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اللہ نے پوری زمین مشرق مغرب مجھے دکھائے اور میری امت کی بادشاہی اس سب پر ہوگی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کر دکھایا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ سمجھیں تو یہ وعدہ اللہ نے اس وقت کر دیا اللہ کے اپنے نبی سے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اچھا جی، ادھر سے فراغت ہوئی تو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اسی مسئلے کے اندر سے نکلا۔ یہ اگر جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوتی، بنو قریظہ کا مال و اسباب نہ ملتا، تو یہ جو نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ نہ کھڑا ہوتا، لیکن وہ ملا، وہ انعام تھا، اور اس انعام میں نئی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کو سمجھ لیں وہ کیا تھی کہ یہ یہودیوں کا بہت مال و اسباب تھا۔ پہلے دونوں قبیلے جو نکلے تھے انہیں اجازت تھی کہ اپنا مال لے کے چلے جائیں، تو وہ لے گئے، لیکن ان کو تو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ انہوں نے جنگ میں غداری کی تھی، لہذا ان کا سارا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس سے مسلمانوں میں ایک عمومی خوشحالی آئی، خاص طور پہ مہاجرین جو آئے تھے ان کو زیادہ ملا، وہ زیادہ خوشحال ہو گئے۔
تو مدینے میں جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے اس میں خوشحالی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، بھائی کھانا پینا بھی ٹھیک ہو گیا، لباس بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک اختیاری فقر کی کیفیت ہے، کسی دن کھانا ہوتا ہے تو کسی دن نہیں ہوتا۔ اب باقی آپ پورے محلے میں دیکھیں تو وہاں پہ کوئی اور کیفیت ہے، اپنے گھر کی کیفیت اور ہے۔ تو خواتین نے آپ کی یعنی ازواج مطہرات نے اس سے ایک تاثر لیا، اور جب تاثر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس چیز پہ یہ چیز آپ کو بہت ناگوار گزری، اور اس پہ آپ نے اپنی جو بھی ازواج تھیں ان سے ایلا کہتے ہیں اسے، یعنی علیحدگی اختیار کر لی، اور مسجد کے قریب ایک حجرے میں قیام کر لیا، اور 1 مہینے تک تقریباً گھروں میں نہیں آئے۔ اور یہ اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ گفتگویں ہوئی ہیں، حضرت علی آئے، حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر آئے، تو یعنی وہ کافی ایک ہنگامہ خیز دور رہا ہے، چین پھر بھی نہیں ہے۔ وہ ایک محاذ سے جو ہے نا وہ واپسی ہوئی تو دوسرا محاذ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، مقابلہ ایک نئے جو ہے نا وہ دروازہ کھل گیا۔ تو اب اس کے بعد یہ آیت اتری ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں، تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجکا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کی زینت کی، دنیا کی زندگی کی وزینتہا، اور اس کی چمک دھمک کی، مال و اسباب کی، نان نفقے کی، کھانے پینے کی، یہاں کی اچھی جو ہے نا بود و باش کی، طرز زندگی کی، لائف سٹائل جو باقیوں کا ہے وہ اختیار کرنے کی، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دیتا ہوں، یعنی جیسے متاع سے یہ لفظ بنا ہے، کوئی سامان زیست دے دیتا ہوں، کوئی کپڑوں کے جوڑے دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور رخصت کر دوں گا تمہیں بھلے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ اب اس کا یہ مطلب کیا ہوا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہی پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہی رہنا ہوگا، اسی فقر و فاقے کے ساتھ ہی گزر کرنی ہوگی۔ تمہیں کوئی اور انعام ملا ہوا ہے، تم اس انعام کا مقابلہ کیوں ڈیمانڈ کیوں کرتی ہو جو باقیوں کو ہے؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور شے پسند کی ہے، اور اگر اس کی تمہیں قدر نہیں ہے، وہ شے آگے آ جائے گی جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کی ہے، اس کی اگر قدر نہیں ہے تو جو تمہارے دل میں جس شے کی قیمت بیٹھی ہوئی ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اپنے گھر سے میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ بہت سخت بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات میں جو ازواج مطہرات کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، انہی الفاظ میں رکھی ہے۔ اسے آیت تخییر کہتے ہیں، اختیار دینا۔ اختیار تمہارا ہے، میرے ساتھ رہو تو اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہو گی، جانا چاہو تو میں رخصت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب دیکھیے اللہ اور رسول کو دنیا کے مال و اسباب کے مقابلے میں لے کے آئے ہیں، فیصلہ اس کے درمیان کرنا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ تم پہلے کیا چاہتے ہو۔ اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتے ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو تمہارے ایسی نیکوکار ہیں تم میں سے جن کی نیت میں اتنا احسن جو نیت ہے، اچھی نیت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اجر عظیم اور بڑا ثواب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے اگر کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی۔ اب یہاں اصل میں بے حیائی کس شے کو کہا گیا ہے؟ یعنی یہ کہ جس طرح باقی قانونی سطح پہ باقی عورتیں جو ہے مطالبہ کر رہی ہیں، نان نفقہ دینا ذمہ داری ہے، اگر وہ بات کر رہی ہو، نبی سے ایسا مطالبہ کر رہی ہو، اتنا بلند مقام اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو یہ گویا اس مقام کے اعتبار سے بہت کم تر بات ہے، اور یہ بھی ایک درجے میں اس زمرے میں آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا آنکھ میں شرم نہیں، تو یہ اس طرح کی چیز ہو جائے گی۔ یضاعف لها العذاب، تو اسے کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، ضعفین، دورہ کر کے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم یہ نہ سمجھو اتنا بڑا مقام مل گیا ہے تو کچھ تمہارے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مثال ہم آگے جا کے ہم پڑھیں گے، حضرت اور پیچھے پڑھتے بھی آ رہے ہیں بار بار، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں